رب تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کی آخرت کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کو ہم سے کیا امید ہونی چاہیے اور ہماری آپ سے کیا امید ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپس میں ہم اپنے مقصد کو کیسے پورا کریں گے، اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں گا۔ اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے والی زبان، حق قبول کرنے والا دل اور اہل حق کو ساتھ دینے والا وجود عطا فرمائے، اور اہل حق سے جو ہماری محبت ہے رب تبارک و تعالی اس محبت کو ہمارے لیے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت جو مکاتب چلتے ہیں اور اس کی برانچیں ہیں، اس کی تفصیل آپ نے سنی، اور آپ کے بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مکاتب چلانے کا، شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچہ علم دین سے آراستہ ہو، یعنی علم دین سیکھے، سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کا تعلیم حاصل کرنا وہ مدرسے سے نکلنے کے بعد جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، کہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کا ایمان سلامت ہو جائے۔ یہ ہمارا اصل بنیادی مقصد ہے۔ اب یہ مقصد کو پورا کیسے کیا جائے گا، یا ہم جو چاہتے ہیں تو آپ اس تمنا کو پورا کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں گے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ دینیات سیکھتا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد اساتذہ اس کو عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، گناہوں سے پرہیز کے حوالے سے تعلیم دیتے ہیں، تو اس تعلیم کو آپ اچھا کب سمجھیں گے، یا اس تعلیم میں آپ مدرسین کے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے مددگار کب بنیں گے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو دینی سمجھ کی بنیاد پر آپ یہ جانیں گے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جماعت رضائے مصطفیٰ اور اساتذہ یہ اتنی محنت کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو دین کے کاموں میں ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ بچہ مستقبل میں شریعت کا پابند بھی بنے گا اور تمہارا وفادار بھی بنے گا۔ ہمارے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے، یا بہت سے لوگوں کی طرف سے جو سوال ہوتا ہے کہ مکتب میں پڑھنے کے لیے جو بچہ آتا ہے
تو وہ بچہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اساتذہ کی طرف سے خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کاموں پر یا وہ جو گناہ کو انجام دیتا ہے اس کے اوپر اگر سختی کی جاتی ہے تو کئی لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بھیجا ہے قاعدہ پڑھانے کے لیے، اما پارا پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کہ بچہ مخارج کے ساتھ قرآن سیکھے، لیکن یہاں پر جب بچہ جاتا ہے تو اس کو قرآن سیکھنے کے ساتھ گناہ کے اوپر ٹوکا جاتا ہے، یعنی بال ایسے کیسے کٹوا دیے، آپ نے لباس کیا پہنا ہے، آپ اتران کے اندر شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے، دیوالی کے پروگرام میں آپ نے پٹاخے چھوڑے یا نہیں چھوڑے، یہ تمام چیزوں پر سوالات ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ بیجا یہ سختی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہم کو جو تعلیم عطا فرمائی تو اسلام کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے اپنے خاندان کی زندگی ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہو، چاہے مدرسے میں ہمارے معاملات ہو، ہم کسی بھی جگہ پر آزاد نہیں ہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ مدرسے کے اندر صرف تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ آپ کا بچہ مدرسے میں سچا غلام مصطفیٰ بننے کے لیے جا رہا ہے، مدرسے میں سچا غلام مصطفیٰ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ جو کیٹیگری بنا دی نا کہ مدرسے کی لائف الگ ہوتی ہے، اسکول کی لائف الگ ہوتی ہے، گھر میں مہمان آئے اس کے ساتھ سلوک الگ ہوتا ہے، ہم کہیں پر جائے تو ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ مسلمان کے لیے چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکان ہو، چاہے بھیڑ کے سامنے ہو، ہر جگہ پر وہ شریعت مطہرہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ شریعت مطہرہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اور آپ کے بچے کو جو سختی کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کڑا پہن کر آ گیا، اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، دیوالی منا لی، اتران میں شریک ہو گیا، اب اس کے اوپر اگر سختی کی جاتی ہے تو آپ کی جو ناراضگی کا اظہار ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ ماننا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو پسند کر لیا وہ یقیناً دونوں جہاں میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کے لیے جس چیز کو پسند کر لیا وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ نے ایک عالم حافظ آپ کے بچے کو گناہ کے اوپر ٹوکتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹوکنے والے نے میرے بچے کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، سب نے سنا ہے نا؟
حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بیماری کی حالت میں، یعنی آپ کے اوپر جو آخری عمر میں جان لیوا حملہ ہوا جس میں آپ شہید ہوئے، تو ایسی حالت میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا شکم مبارک یہ کٹ چکا تھا، اور شربت بھی اگر پلائے تو پیٹ کے ذریعے وہ باہر آ جاتا تھا۔ اور ایسے وقت میں عیادت کرنے والے جو آئے، یعنی آپ کی مجاز پرسی کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، اس میں ایک نوجوان تھا۔ اب وہ نوجوان آیا تھا عیادت کے لیے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا کپڑا یعنی تہبند جو ہے، لنگی، وہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہے۔ تو وہ آیا ہے عیادت کے لیے، اور سرکار فاروق اعظم نے ایسی حالت میں کہ پیٹ میں شربت بھی نہیں ٹکتا ہے، تو آپ نے اس نوجوان کو ایسے وقت میں بھی فرمایا، یا ابن اخی ارفع ثوبک فانہ انقى لثوبک واتقى لربک، اے میرے بھتیجے تو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا کپڑا میلا ہونے سے بچ جائے گا اور اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کس جگہ پر تعلیم ہو رہی ہے؟ عیادت کرنے کے لیے آیا، یعنی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد، ہمیں اور آپ کو جو بہترین امت کہا گیا، تو وہ بہترین امت کہے جانے کی جو وجہ اور علت بیان کی گئی وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام کیا وہ اچھا کیا یا برا کیا؟ ارے بولیے، اچھا کام کیا نا۔ یعنی آپ نے مقصد بتایا کہ دو مومن آپس میں جب ملے تو ایک مسلمان سے سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آخرت کی حفاظت کرے، اور وہ آخرت کی حفاظت کرنے والوں کے جملوں میں اگر کوئی سخت بات ہوتی ہے تو اسے سختی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اگر آپ نے اور ہم نے، کسی نے ہم کو اگر گناہ کے اوپر ٹوکا اور اس کی سخت جملوں کو اگر برداشت کر لیا تو یہ دنیا میں وقتی طور پر آپ کے لیے سخت جملے ہوتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کر کے عمل والے بن گئے تو وہ سختی کا اثر ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ وہی جملے عمل کی بنیاد پر قبر کی روشنی بن جائیں گے، وہی جملے قبر کی روشنی بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے بچوں کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچوں کی آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دیندار بنائے۔ دوسری ایک مثال میں آپ کو دوں کہ مثال کے طور پر آپ کی 7 سال کی بچی ہے، 6 سال کی بچی مدرسے کے اندر آئی، وہ مدرسے کے اندر آئی، اس نے گھنگرو والے پازیب پہنے ہیں، مان لو کہ سیمپل جسے کہتے ہیں نا، پازیب سیمپل یعنی گھنگرو والے پازیب پہنے ہیں، یا آپ کی بچی مدرسے کے اندر آئی تو اس نے شریعت کے خلاف ڈریس پہنا یعنی چست ازار وغیرہ پہن لی ہے، اور چست ازار پر یا یہود و نصارہ کا جو کلچر ہوتا ہے ایسا لباس پہن کر اگر آ جائے تو اس کو ٹوکنے کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی چھوٹی ہے، ابھی یہ بچی چھوٹی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، اور ابھی سے اس کے پازیب کے اوپر پابندی، ابھی سے اس کے لباس کے اوپر پابندی کہ ایسا نہیں ایسا پہنایا جائے۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا برائیوں کو ختم کرنے میں، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ
کہ جن کے پاس ایک بچی آتی ہے اور اس بچی کے پاؤں کے اندر پازیب ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے. پازیب سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر سے جھنکار کی آواز آئے، یعنی کوئی بھی آدمی سنے گا تو اس کی طرف مائل ہو جائے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو وہ چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اس آواز کو سنا تو آپ نے اس پازیب میں سے جو آواز آ رہی تھی اسے ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ہاں؟ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہاں پر مدرسے میں گناہ کے اوپر جو روکا جاتا ہے اور آپ کے دل کو اگر برا لگتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں، آپ بھی یہ مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ذات کے لیے مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بھلائی چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا تو ان سے بڑھ کر کوئی بھلائی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہاں پر مدرس جو آپ کو روکتا ہے نا، تو زبان یہ ایک حافظ کی ہوتی ہے، زبان ایک مولانا کی ہوتی ہے، زبان ایک مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن اس شریعت کے حکم کے اوپر آپ نے اگر ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ کے بچوں کو جو ٹوکنے والا مدرس ہے اس پر نظر نہ کریں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اگر اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو گویا کہ ایک عالم یا حافظ آپ کے بچے کو دیندار بنانا چاہتا ہے، حدیث کی روشنی میں حضور کی بات پہنچانا چاہتا ہے، اور آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو گویا کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کی بات پر ناراضگی کا اظہار ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ ان کی بات پر ناراضگی کا اظہار ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ لہذا آپ ہم کو اس معاملے کے اندر ساتھ دیں، اور ساتھ دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، یعنی عقیدے کے بارے میں اگر ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی کوئی گھر کے اندر بد مذہب آ جائے تو اس سے ملنا نہیں ہے، تو بعض بچے اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ جا کر کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی ایسی بھی باتیں آتی ہے کہ لڑکا 10 سال کا ہے اور 10 سال کا لڑکا اپنے باپ سے جا کر بحث کرتا ہے کہ بھئی پھوپھی دیوبندی ہے، آپ نے گھر میں کیوں بلایا؟ تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کیا سوچتا ہے؟ ارے یار یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ادارے کے اندر ڈالا نا تو بچہ بگڑ گیا، معاذ اللہ رب العالمین. یعنی اس کی سختی کو وہ ناپسند کرتے ہیں. لیکن آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، یعنی ہماری جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، پھوپھی کا بھی یقیناً حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، چاچا کا بھی حق ہے، چاچی کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے. آپ یہاں پر آئے تو آپ کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میرے اوپر آپ کا کچھ حق ہوتا ہے. تو یقیناً مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، اسے ادا کرنا چاہیے. تو لوگ صرف کیا سوچتے ہیں؟ ایک بات سوچتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ کہ بھائی میں تو اپنے بہن کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جماعت رضائے مصطفیٰ میں جڑنے کی وجہ سے میرا بیٹا میرے بہن کے حق کو ادا کرنے سے روکتا ہے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی پھوپھی، بہن، ماں باپ جس کے حق کو بھی آپ یاد کرتے ہیں،
تو ان سب کے حق سے پہلے ہمارے اوپر اگر کسی کا حق بنتا ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ ہمارے آقا کا حق بنتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے اور آپ کی ذات سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی کی جائے۔ آپ کی ذات سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی کی جائے۔ اب آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، یعنی جو ایسا سوچتے ہیں ان کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹ جائے گی، ان چیزوں کی وجہ سے رشتہ دار میں، محلے میں آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اکیلا ہونا یاد آتا ہے، لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے اسلام کی دولت۔ آج کے وقت میں اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا، تو تمام نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جائے اسے آپ جانتے ہیں۔ تو وہ دنیا کہ جس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی حفاظت آپ کیسے کریں گے اسے آپ جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت سنیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 5 لاکھ کی حفاظت کے لیے قانون ہوتا ہے، مکان اور کاروبار کی حفاظت کے لیے قانون ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کے لیے قانون ہے، تو سب سے بڑی نعمت اسلام کی جو دولت ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ رسول نے ہم کو قانون عطا فرمایا۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قانون عطا فرمایا۔ وہ قانون کیا ہے کہ آپ کے اندر جو مومن ہونے کی صفت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایمان والا ہوں، تو میرے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ ارے بولیے، قرآن کا حکم تو ماننا پڑے گا نا، قرآن کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا۔ ایک آیت کا بھی اگر انکار کر دے تو لاکھ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا رہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس نے ایمان والوں کی جو صفت بیان فرمائی اس کو یاد رکھیں، اور آپ کا بچہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے مدرسے میں آنے کے بعد عقیدے کی جو بات کرتا ہے اس کو سامنے رکھیں کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے۔ قرآن نے بیان فرمائی، لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والے، ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کریں۔ یہ فرمایا۔ اب آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہمارے دل کے اندر جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے اس پر نظر کر کے یہ بتائیں کہ جو جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے، یہ دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ جواب نہیں آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اللہ و رسول کا دشمن ہے نا وہ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر کہے، وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جو حضور کو کے خیال کو نماز میں لانا گدے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہے تو وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ دشمن ہے نا؟ اب جماعت رضائے مصطفیٰ اور آپ کے بچوں کو ایسے دشمنوں کے حوالے سے یا ایسے عقیدے رکھنے والے کو جو کافر نہیں مانتا ہے یا ان کے کفر و عذاب میں شک کرتا ہے، ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے عقیدے رکھنے والا تمہارا باپ بھی ہوگا تو بائیکاٹ کرنا ہے۔
तुम्हारी खाला फूफी कोई भी होगा तो बाइकाट करना है। तो ये जो कानून है ना, वो जमात रजाए मुस्तफा की बॉडी ने बैठकर नहीं बनाया है। ये कानून कुरान ने अता फरमाया कि अल्लाह और रसूल से दुश्मनी करने वाले वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे तुम्हारे बाप दादा हो, औ अबनाहुम, अगरचे बेटे हो, औ इखवानहुम, अगरचे भाई हो, औ अशीरतहुम, अगरचे खानदान वाले हो। हाँ? यानी कुरान ने जो सबसे करीबी रिश्ता बाप का होता है उसके बारे में भी बताया, बेटे के बारे में भी बताया, खानदान के बारे में भी बताया, और हमको यह कानून दिया कि ईमान वालों के अंदर सिफत यह होनी चाहिए कि वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत न करें। और जब दुश्मनों का बाइकाट करेंगे, आप मुशक्कत को बर्दाश्त करेंगे, तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे, तो उसका इनाम क्या होगा? उसका इनाम यह होगा कि कुरान ने फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर ईमान को नक्श फरमा देता है। अब आप सोचें कि जमात रजाए मुस्तफा तालीम यह देती है कि यहां की तालीम और तरबियत के जरिए आपके बच्चे के दिल में ईमान नक्श हो जाए, उसके जरिए आपके अंदर ईमान नक्श हो जाए, तो होना यह चाहिए कि आप हमको साथ दें, क्योंकि जब ईमान सलामत होगा तो दुनिया की तकलीफें खत्म हो जाएगी, लेकिन ईमान सलामत होगा तो कब्र में अकेले रहने के बाद भी यही होगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीति चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो यहां पर जो सख्ती की जाती है ना, उसका मकसद समझे और इसके अंदर साथ दे। एक मर्तबा दूर दे पाक लंबी बात हो रही है कि सुनेंगे कुछ? हाँ, देखिए इतनी मेहनत से जमा हुए, कह रहे हैं कि गुफ्तगू लंबी हो रही है। हाँ, यानी बहुत मुश्किल से जमा हो पाते हैं, और ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कि माइक एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी मेहनत से नौजवानों ने मेहनत की है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। नौजवानों ने मेहनत की, कार्ड पहुँचाया। अल्लाह करे बार बार हम अल्लाह और रसूल की रज़ा के खातिर जमा हो, लेकिन ये कि जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। मुझे तो कह रहे हैं कि मुख्तसर हो, लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए। कि देखिए, एक बात और करूं, अकीदे की बात आई कि बद मजहबों के बाइकाट का हुक्म ये हमको शरीयत ने दिया। किसने दिया? शरीयत ने दिया। अब आज सोच क्या बन गई? आज सोच ये बन गई कि अगर एक आदमी बद मजहब के साथ नाश्ता करता है, बद मजहब के साथ नाश्ता करता है, या आपने अपने घर पे माज़अल्लाह किसी देवबंदी, वहाबी, राबजी को अगर दावत दे दी, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर दावत दे दी गई है तो इतने में सख्ती की क्या जरूरत है? हम तो आधे घंटे के लिए एक बदमजहब के साथ नाश्ता किए, चाय पिए, मुस्कुराए, खाए पिए, बाद में तो वो अपने घर पे चला गया। यानी हम उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़े, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़े, हाँ? उसके अकीदे को हमने अच्छा भी नहीं कहा, उसको बुरा ही जानते हैं, लेकिन चाय नाश्ता कर लिया, तो नुकसान क्या होगा? आप मुझे बताएं कि किसी बदमजहब के साथ चाय नाश्ता करने के बदले में आप 50,000 का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे बोलिए। आपका बहुत करीबी, कोई होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पर आपका चचा अगर देवबंदी है और कोई ये कहे कि उसके साथ आप अगर नाश्ता करेंगे तो तुम्हारे 50,000 का नुकसान होगा, तो आप मुझे बताएं ऐसा नाश्ता करना आप गवारा करेंगे कि 50,000 चले जाए? अरे बोलिए, नहीं करेंगे ना। अब आप सोचें कि चाय नाश्ता, उठना बैठना, बातचीत करना,
یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے کیا ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کے نقصان کو کیا بتایا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا، غور سے سنیے، سن کر اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدے کے اندر مضبوط بنے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی رابضی کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، یعنی شیعہ کے ساتھ، وہ تھا سنی یعنی مسلمان تھا۔ اب وہ جو صحبت میں یعنی ساتھ میں بیٹھنا، ناشتہ وغیرہ کرنا، تو وہ بیٹھا کرتا تھا، اور وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ اب یہ جو بیٹھنے والا ہے اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، جیسے کہ ہم کلمہ کی تلقین کرتے ہیں نا، یعنی اس کو یاد رہے، شیطان کے مکر سے بچ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے تاکہ قبر و حشر کی منزل آسان ہو جائے۔ تو کلمے کی تلقین کرنے لگے نا، تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہاں پر دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر کلمہ نصیب نہ ہو، یا معاذ اللہ رب العالمین کفر کا اگر خطرہ ہو، یا معاذ اللہ کفر کے اوپر کسی کی موت آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں قبر میں دیوبندی بچانے آئے گا؟ رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے تو میرے چچا کا پریشر ہے اس لیے دیوبندی کو دعوت دینی ہی پڑے گی، قبر میں کیا وہ چچا بچانے آئیں گے؟ پھوپھی بہن خالہ بہنوئی بچانے کے لیے آئیں گے؟ ارے ہمارا تعلق جو ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بچے ہیں وہ بھی ہمارے آقا کے صدقے، قبر میں جانے کے بعد بھی قبر روشن ہوگی وہ ہمارے آقا کے صدقے، میدان محشر میں اٹھیں گے، اور میدان محشر میں ابھی اگر کوئی پناہ دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بد مذہبوں کی صحبت کو، دیوبندی وہابی رابضی کی صحبت کو جو اتنی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، یقیناً وہ ایسے خطرے میں ہیں کہ ان کے اوپر گمراہیت کا اور کفر کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے مدرسے میں آپ کے بچے جو آتے ہیں تو آپ کے بچوں کا، آپ کا دین و ایمان، ہمارا ایمان سلامت رہ جائے، اور اگرچہ دنیا میں ہم اکیلے ہو جائیں لیکن یہ کہ اسلام و سنیت کے ساتھ رہے، اسلام و سنیت کے ساتھ دنیا سے جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہم کو ساتھ دیں گے؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ اللہ کرے ساتھ دیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پریشانی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اسکول میں بچے جاتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں، اور اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آج اسکول کا ماحول کیسا ہے۔ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر لڑکیاں جائیں تو ان کا لباس مردانہ ہوتا ہے، یا ایسا لباس ہوتا ہے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ کئی اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کرسچن کے اسکول میں اگر بھیج دیا جائے تو وہاں پر ٹافی کی لالچ دے کر، یا کرسمس کے وقت میں یا اور دنوں میں بچوں کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ یہ خدا ہے، یا معاذ اللہ یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے۔
اور ایسے اسکول میں فری میں نہیں بھیجتے، پیسے دے کر بھیجتے ہیں۔ تو کہیں پر غیروں کی اسکول کے اندر اگر چلا جائے تو وہاں پر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچے کو کلمہ طیبہ یاد کروایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا معنی یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور وہ جب اسکول کے اندر جائے تو کئی جگہ پر تو باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو پرارتھنا میں یا ابتدا میں یا درمیان میں یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تو یہ بھی عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کے بدلے میں آپ کا بچہ انگریزی بولنے لگے، آپ کا بچہ ایجوکیشن حاصل کرنے لگے، اور کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو گیا، میں نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، تو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کریں، اور آپ کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی سچی محبت جس جگہ پر کفر کا خطرہ ہو ایسی جگہ پر بھیجنا یہ سچی محبت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آپ کے بچوں کے ہاتھ پاؤں کو اگر کوئی کاٹ کر رکھ دینا تو وہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر ظالم، بلکہ یہ کہوں تو زیادتی نہیں ہوگی کہ جو اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے کفر میں گرفتار کریں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے مکان بنایا کہ اس بچے میں آرام سے رہے، آپ کے بچے کو بخار آ گیا تو آپ بخار کو اتارنے کے لیے بے چین ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا اس کے لیے بے چین ہو گئے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ بخار تو اتر جائے گا، تکلیف تو دور ہو جائے گی، اور اگر مان لو کہ کسی کی تقدیر میں موت بھی اگر لکھی ہے اور کوئی بیماری میں مر جائے تو بیماری میں مرنا یہ قبر کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے۔ جسم اگر بیمار ہے لیکن ایمان سلامت ہے تو اس بیمار جسم کو قبر کے حوالے کرو گے تو وہ بیمار جسم کے لیے بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہی بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایمان یہ بنیاد ہے۔ تو آپ کا ذمہ، ہمارا ذمہ کیا بنتا ہے کہ ہم یہ یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اولاد کا حق، اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کریں، اور جس جگہ پر کفر کا خطرہ ہے یا جس جگہ پر کفر میں ہماری نسل گرفتار ہوتی ہے تو اس کفر سے بچانے کے لیے اگر آپ نے انگریزی نہیں سکھایا، اس کفر سے بچانے کے لیے اسکول میں نہیں بھیجا، اس کفر سے بچانے کے لیے آپ دنیا میں اکیلے ہو گئے، لیکن یاد رکھنا کہ کفر سے حفاظت کرنے میں آپ اگرچہ دنیا میں اکیلے ہو جاؤ گے لیکن انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں وہ بندہ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ہوگا، اس بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایسے اسکول سے، ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کو دور کریں، اور ہم جو اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ ایک منٹ، اب آخری بات یہ کہ ہمارے جو مکاتب، اس کے بعد ہو سکتا ہے سوالات ہو اور شاید آپ کو بھی اجازت ہو، پوچھ سکتے ہیں کہ مکاتب میں جو آپ کے بچے آتے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟
کہ آپ کے بچے مکاتب میں آتے ہیں تو مدرسین کی طرف سے رپورٹ کارڈ دیا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے آپ کا بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچا، جو شکایت ہوتی ہے اس حوالے سے ہوتا ہے۔ تو وہ رپورٹ کارڈ کے اوپر آپ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس کے اوپر توجہ دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اسکول کی اہمیت اتنی زیادہ آپ لوگوں نے سمجھ لی کہ اسکول کا جب ویکیشن ہوتا ہے تو بغیر اجازت کے چھٹی کر دیتے ہیں، یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اتوار کی چھٹی، سال میں 30 یا 31 چھٹیاں، اور اس کے علاوہ آپ کی مرضی سے جو آپ کے بچے اسکول کی چھٹی کے وقت میں مدرسے سے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنی غیر حاضری کے بعد آپ کی شکایت کرنا کہ ہمارے بچے آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اتنی چھٹیوں کے بعد بچے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسکول کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہے، اسکول کے لیے وہ گھر کے اندر جو بھی اس کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر نگرانی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے بچے جو اسکول میں انگریزی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کی فضیلت کو ہمارے آقا نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب حضور فرما دیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اب آپ سوچئے کہ جو بچہ جا رہا ہے حضور فرماتے یہ بہتر ہے، سکھانے والا استاذ ہے، سرکار فرماتے یہ بہتر ہے، تو سرکار جس تعلیم سیکھنے کو بہتر فرما دیں تو ہماری سب سے زیادہ توجہ اسی پر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر اگر آپ نے توجہ دی اور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کے بچوں کو مدرسے میں بھیجا تو ہو سکتا ہے آج ہماری بات سمجھ میں نہ آئے، اگر ہماری بات کو سمجھ لیا اور دنیا سے جب آپ قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ تعلیم کی برکتیں وہ ہوگی کہ آپ زمین کے نیچے ہوگے اور زمین کے اوپر آپ کا بچہ تلاوت کرے گا تو اس کے ذریعے قبر کی وحشت دور ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور مدرسے کی طرف سے چھٹی کے لیے اجازت لے لیں اور بغیر اجازت کے چھٹی نہ کریں۔ اور کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔